نہیں آتی, قرآن کی کچھ آیتیں بھی نہیں ہیں, کچھ بھی کوئی آیتیں نہیں ہیں. ہاں تو پھر فراڈ ہے, وہ مسلمان ہے ہی نہیں. کہ اسلام کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں پتا ہے؟ میم مجھے سب کچھ پتا ہے, پیغمبروں کے بارے میں, نبیوں کے بارے میں, نماز کے بارے میں, قرآن تو میں زیادہ پڑھی نہیں ہوں, آیتوں کے بارے میں مجھے سب پتا ہے. اسلام اجازت دیتا ہے کہ شادی کے وقت آپ کوئی بھی کانٹریکٹ کر سکے تو جائز ہے. کیا پاکستان میں اس کو 4 بچے کے بعد پب جی کھیلنے کا سمے کم ملا؟ غلام حیدر پسند نہیں تھا, 4 بچے ہو گئے. کاہے کی محبت کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں پتا ہے؟ میم مجھے سب کچھ پتا ہے, پیغمبروں کے بارے میں, نبیوں کے بارے میں, نماز کے بارے میں, قرآن تو میں زیادہ پڑھی نہیں ہوں, آیتوں کے بارے میں مجھے سب پتا ہے. پر میں ہندو دھرم میں آئی تھی تو میں اس لیے پڑھنا نہیں چاہتی تھی. تو میں چاہوں گی کہ میں آپ کو کلمہ پڑھ کے سناؤں, اور تاکہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کے منہ پہ چاٹا لگ جائے کہ مجھے آتا ہے پر میں ہندو دھرم میں آئی تھی, میں اس لیے نہیں پڑھنا چاہتی تھی. بہت دکھ ہوا مجھے جب مجھے صبح لوگ ایسے کہہ رہے تھے. آر چینل ہے, بڑا نیوز چینل ہے, وہ بھی مجھے اس طرح کہتا ہے کلمہ نہیں آتا. ارے مجھے کلمہ آتا ہے, تو میں پہلے کلمہ پڑھ کے سناؤں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمہ ہے. اور اگر آپ پھر ان لوگوں کو کہوں گی آپ کوئی بھی آیت نماز کے تھرو, کیوں مجھے نماز آتی تھی, میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں, تو نماز کے تھرو کوئی بھی آیت پوچھیں گے تو میں بتا سکتی. کیا پاکستان میں اس کو 4 بچے کے بعد پب جی کھیلنے کا سمے کم ملا؟ 5ویں پاس لڑکی عورت پب جی کیسے کھیل سکتی ہے جبکہ اس کو سٹارٹ کرنے میں کئی پروسیس ہے. اس کی شادی ہو گئی, غلام حیدر پسند نہیں تھا, 4 بچے ہو گئے. آپ 2 کنٹری 2 دیشوں کے محبت کو بیریئر لگا رہے ہیں, درار پیدا کر رہے ہیں. کاہے کی محبت؟ دیکھو پاکستان بھوکا مر رہا ہے, دیکھو پاکستان کا یہ ہو رہا ہے, دیکھو پاکستان غریب ہو گیا ہے. بڑا مزہ لیتے تھے تم لوگ, کیوں پترکار بولو بے شرمو, تم انہوں دکھاتے تھے نا. میرا پاسپورٹ تیار ہے, میں ویزا کے لیے بھیک مانگنا سٹارٹ کر دوں گا. میں ان کو چھوڑ کے آؤں گا پاکستان. آپ پاکستان جائیں گے؟ میں ان کو پاکستان چھوڑ کے آؤں گا. سیما کو لے کر آپ پاکستان؟ میں ان کو پاکستان چھوڑ کے آؤں گا. کیوں آپ چھوڑنا چاہتے ہیں سیما کو؟ یہ بہاوت جائے بھائی, جاسوسی اگوائیں کیا ہمارے لوگ مر جائیں گے تب؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جاسوس ہے؟ بالکل ہے. تو سچن بھی جاسوس ہے پھر تو بھائی, اور کیا پیسہ ملا ہوگا یہ کام کروانے کا؟ آپ بتاؤ, آپ ان بھکتوں کو نہیں اچھا لگ رہا ہے مسلمان آ گیا ہے؟ تو مسلمانی تعلیم سے اس کا جنم ہوا نا, مسلمانی تعلیم تو پڑھی ہے نا. آپ مدرسہ والے کا اردو نہیں آتی, قرآن کی کچھ آیتیں بھی نہیں ہیں, کچھ بھی کوئی آیتیں نہیں ہیں. ہاں تو پھر فراڈ ہے, وہ مسلمان ہے ہی نہیں. اب مسلمان بنیں گے دمات, یہ پرمپرا ہندو کی ہے بھائی. جب سے مودی جی مصر گئے ہیں تب سے مجھے خطرہ تھا کہ مسلمان بنائیں گے, اس دیش کو مسلمان بنا دیں گے. بے شرمو, یہ بنا دے گا مسلمانی دیش. یہ بے بھاجپا سرکار مسلمانوں کو ایسے لے کے آئے گی, ابھی وہ دماد بن جائیں گے اور پھر وہ اپنا پیغام پھیلائیں گے. یہ مسلمانوں کو جوڑنے کی سازش ہے, یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی سازش ہے, یہ قرآن کی بے ادبی ہے, یہ گیتا کا اپمان ہے, اور اس کو نہیں چلنے دے گا رالیوں کی. یاد رکھنا, سیما جائے گی پاکستان. I'm Dr. Vivek Kumar Tiwari. I'm a dentist by profession. Thank you, Dr. Zakir, for such a nice presentation. آپ نے آج یہاں پہ جو اسلام میں خواتین کی پوزیشن کی بات کی, آپ نے کہا کہ مردوں کو اور عورتوں کو اسلام میں برابر کا درجہ دیا گیا ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک شادی شدہ عورت اگر اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہے یا اس کو طلاق دینا چاہتی ہے تو اس کو کتنا حق اسلام نے دیا ہے؟ واٹ آر دا رائٹس provided by Islam to a woman for giving divorce to her husband? بھائی کا سوال ہے کہ اسلام میں خواتین کا کتنا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ڈیورس دے سکے. ڈیورس کے اگر آپ الگ طریقے دیکھیں گے ان نٹ شیل, ایک ہے بائی میوچل کنسنٹ آف ہسبینڈ اینڈ وائف. دونوں اگر چاہتے ہیں کہ الگ ہو جائے تو ہو سکتے ہیں. طریقہ میں بتا دیا ہوں, طریقہ تو پہلے بتا دیا ہوں, لیکن کتنے ڈفرینٹ سٹائلز. طریقہ تو ایک ہی ہے, لیکن اگر میاں بیوی راضی ہے یا ناراضی ہے اس کے 5 طریقے. پہلا ہے کہ میاں بیوی راضی تو پرابلم ہی نہیں. دوسرا طریقہ, شوہر دینا چاہتا ہے اپنے طرف سے تو اس کو اختیار ہے. تیسرا, اگر نکاح نامہ میں لکھا ہوا ہے کہ عورت بیوی بھی دینا چاہتی تو دے سکتی ہے تو وہ بھی دے سکتی ہے ایک طرفہ, لیکن اس کو اختیار جب ہوئے گا شادی کے وقت. اسلام اجازت دیتا ہے کہ شادی کے وقت آپ کوئی بھی کانٹریکٹ کر سکے تو جائز ہے, جائز کانٹریکٹ. مثال کے طور پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتی جو فرض ہے وہ آپ نہیں کہہ سکتی کہ شوہر نہیں کرنا چاہیے, نماز پڑھنا فرض ہے, وہ نہیں لکھ سکتی میرا شوہر نماز نہیں پڑھنا چاہیے, وہ جائز نہیں. مثال کے طور پہ جو حرام ہے وہ نہیں کہہ سکتی, شراب پینا حرام ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے شوہر کو شراب پینا چاہیے, الاؤڈ نہیں. لیکن جو آپشنل ہے, جو مباح ہے, مثال کے طور پہ طلاق دینے کا حق مرد کا ہے, تو یہ حق اگر مرد بولتا ہے کہ میں میرے بیوی کو دیتا ہوں, اسے کہتے ہیں طلاق تحفیظ یا اسما, یہ اجازت ہے. اگر شادی کے نکاح نامہ میں
औरत कहती है कि मुझे भी हक होना चाहिए तलाक देने का, तो ये भी जायज है। तीसरा तरीका। चौथा तरीका, अगर निकाह नामा में औरत ने नहीं लिखा और अगर वो शोहर से अलग होना चाहती तो वो शोहर से कह सकती प्लीज आई वांट टू सेपरेट, मैं अलग होना चाहती हूं, और शोहर बोलेगा ठीक है, आप मुझे नहीं चाहती, मैं आपको आजाद करता हूं। इसे कहते हैं खुला। और आखिरी तरीका, अगर बीवी ने नहीं लिखा निकाहनामा में कि वो तलाक दे सकती, या शोहर को कहने के बाद वो तलाक नहीं देता है, एक आखिरी तरीका है जिसे कहते हैं निकाह फस्क। अगर शोहर उस पे जुल्म कर रहा है, उसको हक नहीं दे रहा है, वो काजी के पास जाके निकाह फस्क कर सकती है। इसे कहते हैं नलिफिकेशन ऑफ मैरिज, निकाह फस्क। ये पांचवा तरीका है। तो खवातीन के भी हुकूक है, किस तरीके से वो शोहर से अलग हो सकते हैं। कुरान में हिजाब का तस्करा है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में, कह दो ईमान वालों से अपनी निगाह नीचे करे और अपनी आबरू को महफूज रखे। बाइबल में जिक्र आता है इसका गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 27 और 28 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, इट हैज बीन सेड ऑफ द ओल्ड टाइम्स, thou shall not commit adultery, but I say unto you, whosoever looketh upon a woman to lust after her has already committed adultery in his heart. सुनो, आपको पहले कहा गया है कि आप जिना मत करो, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप कोई खातून को, अगर कोई लड़की को, औरत को बुरी नजर से देखते हैं तो आप अपने दिल में जिना करते हैं। अगली आयत कुरान मजीद की सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते, कह दो ईमान वालियों से, मोमिन औरतों से, अपनी निगाह नीचे करे और अपना सिर ढाक ले कपड़े से और अपनी आबरू की हिफाजत करे। कुरान और हदीस में 6 नुक्ते हैं हिजाब के। पहला है सतर, एक्सटेंड। मर्द के लिए नाफ से घुटने तक ये कवर होना चाहिए, ये छुपा होना चाहिए। औरतों के लिए सारा जिस्म, सिर्फ चेहरा और हाथ वो दिखा सकते हैं, ये एक्सटेंट है नंबर 1। बाकी 5 चीजें मर्द और औरत के लिए यकसा है। दूसरा नंबर, ऐसे कपड़े न पहने जो पतले हैं जिसके थ्रू आप देख सके, इट शुड नॉट बी ट्रांसपेरेंट। नंबर 3, इतने चुस्त कपड़े न पहने जिससे जिस्म का ढांचा दिख जाए। नंबर 4, ऐसे भड़कीले कपड़े न पहने जो दूसरे जिन्स को मुतासिर करे। डोंट वेयर ग्लैमरस क्लोथ्स सो दैट इट अट्रैक्ट्स द ऑपोजिट सेक्स। 5वां नंबर, दूसरे मजहब की निशानी वाले कपड़े न पहने। और 6ठा नंबर, ऐसे कपड़े न पहने तो दूसरे जिन्स के हैं। आदमी औरत के कपड़े न पहने और औरत मर्द के कपड़े न पहने। और ये सारी बातें हिजाब की बाइबल में भी इसका जिक्र है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी में चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 5 में, men shall not wear clothes that which pertain to a woman, and a woman shall not wear clothes that which pertain to a man. All those who do that are an abomination to thy Lord. आदमी औरतें के कपड़े न पहने, औरतें आदमी के कपड़े न पहने। जो कोई ऐसा करता है वो हराम कर रहा है।